تیل کو یا اسقف صاحبان اس کو مخصوص کریں، اور پھر وہ شفا کا جو تیل ہے، جو مسح کا تیل ہے، اسے پہلے کاہن پھر عام مومنین بھی گھروں میں جا کر استعمال کرتے تھے۔ لیکن پھر 416 میں ایک خط لکھا ہے اسقف نے پوپ صاحب کو، پوپ انوسینٹ کو، وہاں اس نے خط لکھا اور پوچھا کہ بیماروں کو جو مسح کا تیل ہے یہ کون کون مسح کر سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کرسماس میں بشپ صاحب وہ تیل کو مسح کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بشپ صاحب جو ہے اس تیل کو مسح کر سکتے ہیں، اور پھر پوپ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کون کون مسح کر سکتا ہے۔ پہلے مخصوص لوگ یعنی کاہن، اسقف، اور اس کے بعد عام مومن بھی گھروں میں جا کر اس کو مسح کر سکتے ہیں۔ پھر 438 میں مقدس سرل نے یہ لکھا کہ یہ جو مخصوص تیل اس کو استعمال کریں، عاملوں کی طرف اور جادوگروں کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ مخصوص تیل استعمال کر کے خداوند سے شفا پائیں۔ وہ 438 میں لکھا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس طرح اس تاریخ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو بیماروں کا جو مسح ہے یہ تاریخ کلیسیا تاریخ میں موجود ہے، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ کلیسیا اسے اپنائے رکھے ہوئے ہے۔ اور پھر 8ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر 9ویں صدی میں یہ بہت لمبی رسومات بن گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت ایک مضامین گائے جاتے، خاص عبادت کی جاتی تھی۔ اور پھر 9ویں صدی میں اس کی 2 بڑیاں تبدیلیاں آئیں، وہ میں نے بتائی کہ پہلی کہ یہ صرف جو کاہن صاحبان ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک مخصوص رسم تیار کی گئی۔ اور پھر جو اس میں دوسری تبدیلی تھی کہ پھر عام بیماریوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ خاص کسی بیماری کے لیے جو انسان قریب المرگ ہے، جو مرنے کے نزدیک ہے، جو کمزور ہے، جس کی کوئی امید نہیں، اس کو یہ ساکرامنٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساکرامنٹ کی پھر جو رسومات بہت لمبی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو شرائط تھی وہ بھی بڑی مشکل تھی۔ جیسے اس کی فیس بہت بھاری تھی۔ میں نے پہلے بتایا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیل ہیں تو اس کو یہ ساکرامنٹ مل سکتا ہے۔ 2 بیل ہیں یعنی وہ امیر شخص ہے، اور اس کی فیس اتنی زیادہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی کہ اگر شخص بچ جاتا ہے ساکرامنٹ کے ذریعے تو اسے پوری زندگی ننگے پاؤں رہنا پڑتا ہے، اور پھر گوشت نہیں کھانا، پھر شادی کو ترک کرے، تو اس طرح کی شرائط ہے۔ لیکن 13ویں صدی میں اس کو کہا گیا کہ اس کو سادہ کر لیں، رسم کو بھی سادہ کر لیں، اور یہ فیس وغیرہ جو ہے اس کو بھی کم کر لیں۔ بلکہ آج کل تو کہیں فیس نہیں لیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر گھر والے جو کہیں وہ زیادہ سوچتے ہیں کہ وہ بیمار ہے تو ان کا پہلے بہت خرچ ہے، وہ بلکہ اس کے لیے چندہ یا کوئی قیمت وصول نہیں کرتے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کونسل آف ٹرینٹ 1551 میں دوبارہ اس کو توبہ کا ساکرامنٹ کہا گیا، اور 1551 میں کونسل آف ٹرینٹ میں ہی اس کو ساکرامنٹ کہا گیا ہے، پہلے یہ رسم تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ویٹیکن کونسل دوئم میں اس کو پھر واضح کیا گیا کہ یہ بیماروں کا آخری مالش نہیں ہے، بلکہ یہ بیماروں کا مسح ہے، اور اس سے ہم شفا پاتے ہیں، فضل پاتے ہیں، اور جو لینا چاہے اس کو دوبارہ بتایا جا سکتا ہے اس میں کہا۔ اور جو خاص طور پر خطرے میں آپریشن ہے کسی کا، یا کوئی کمزور ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا تو یہ بچنے کی امید نہیں، تو اس کو ساکرامنٹ دیا جا سکتا ہے۔ پھر جو دوسرا اس کا کہ جو ایک شخص کو بیماری ہے، اگر وہ صحت یاب ہو جاتا اسی بیماری میں، تو پھر دوبارہ اگر سال بعد 6 مہینے بعد دوبارہ وہ پھر سنگین بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو پھر یہ ساکرامنٹ دیا جا سکتا ہے، یا کسی اور بیماری میں وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ، یا پھر یہ کہ جو اس ساکرامنٹ کو صحیح سمجھتا ہے اگر وہ بیمار ہے تو وہ ساکرامنٹ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ارادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نیک ارادہ میں نے بتایا کہ نیک ارادہ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کئی لوگ سوچیں گے کہ چلو جی مرنڈا ساکرامنٹ تو پھر میرا لے لیں تو مر جانا ہے، بلکہ نیک ارادہ کہ میں شفا پاؤں گا، اور جو خداوند مجھے مسح کرے گا تو جو بھی خداوند چاہے گا وہ ہو سکتا ہے، نیک ارادہ۔